رحیم یار خان سے بھائی محمد اکمل صاحب لکھتے ہیں، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مقدس اوراق کو جلانا کیسا ہے؟ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مسجد کے مؤذن نے کچھ مقدس اوراق جلا دیے تو لوگوں نے اس مؤذن پر شدید طعن و تشنیع کیا، حتیٰ کہ نوبت لڑائی تک آ گئی۔ اس بارے میں واضح کر دیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، مقدس اوراق کو جلانے کا کیا حکم ہے، اور اگر جلانا نہیں تو اس کا کیا کیا جائے۔ محمد اکمل: دیکھیں بھائی، مقدس اوراق قرآن پاک کے اوراق ہوں یا کوئی اور مقدس لفظ ہو یا احادیث مبارکہ ہو، تو اس کا حکم اصل تو یہی ہے اس کا کہ اس کو دفن کیا جائے، کسی اچھے صاف کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اگر کوئی دفن نہیں کر سکتا، مشکل ہے یا کوئی اور عذر ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کسی پانی میں بہا دیا جائے، صاف پانی میں بہا دیا جائے، دریا وغیرہ میں ڈال دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے، تو یہ بھی اس کی دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت جو آپ نے پوچھی کہ ان کو جلانے کا کیا حکم ہے، تو دیکھیں جس مؤذن صاحب نے اور مقدس اوراق کو جلایا ہے، یقیناً انہوں نے احانتاً نہیں جلایا، اس کی توہین کرتے ہوئے نہیں جلایا، بلکہ اس غرض سے جلایا ہوگا کہ جلانے سے یہ پاؤں کے نیچے چونکہ آتے ہیں، اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے اس کو جلا دیا جائے تو مناسب ہے۔ یقیناً اس مؤذن صاحب کا یہی ان کا خیال ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر مقدس اوراق اس غرض سے جلائے جاتے ہیں کہ دفن کرنا بھی مشکل ہے، پانی میں بہانا بھی مشکل ہے، تو ان کو جلا دینے میں بھی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کی جو راکھ ہے اس کو کسی ایسی جگہ پہ نہ ڈالے جہاں پاؤں کے نیچے آئے، یہ بھی اچھا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کی راکھ کسی اچھی جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دی جائے۔ رہی بات یہ کہ مؤذن صاحب کا مقدس اوراق کو جلانا، پھر لوگوں کا طعن و تشنیع کرنا یا ان سے لڑائی کرنا، یہ لوگوں کا طریقہ غلط تھا۔ یہ بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں، جلانے کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ایک روایت ملتی ہے الصحیفہ الصادقہ کے نام سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 احادیث کا ایک مجموعہ جمع کیا، جو خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا تھا، یعنی درمیان میں کوئی اور راوی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت فرمایا، تو انہوں نے وہ 500 احادیث کا مجموعہ لکھ لیا اور پھر اس کا ایک نام تجویز کیا الصحیفہ الصادقہ۔ تو پھر لکھنے کے بعد ان کو یہ خیال آیا، ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، خیال آیا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہوا ہو کہ آپ علیہ الصلاۃ نے کچھ اور فرمایا ہو اور میں نے سمجھ کچھ اور لیا ہو اور میں نے اسی طرح لکھ دیا ہو۔ یہ ان کا کمال تقویٰ تھا، تو کہیں ایسا ہو نہ گیا ہو، اس غرض سے انہوں نے ایسا کیا، اٹھے اور وہ جو 500 احادیث کا جو مجموعہ جو جمع کیا ہوا تھا اس کو چولہے میں ڈال دیا اور جلا دیا۔ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جس غرض سے جلایا تھا وہ کوئی احانتاً نہیں جلایا تھا، بلکہ وہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ان کا ایک تقویٰ تھا، اس تقوی کی بنا پر انہوں نے یہ جلا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ کچھ اوراق ایسے تھے جو بوسیدہ ہو گئے تھے، جو پڑھے نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے بھی ان کو جلانے کا حکم دیا، یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ تو فقہ کا ایک اصول ہے الامور بمقاصدہا، کہ امور اپنے مقاصد کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی اس غرض سے جلاتا ہے تاکہ اس کی مطلب بے حرمتی نہ ہو، تو اس کے جلانے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، جلائے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی احانتاً، معاذ اللہ معاف کرے، کوئی احانتاً جلاتا ہے، توہین کرتے ہوئے جلاتا ہے، تو پھر اس کا یہ جلانا یہ قابل ملامت ہوگا، قابل گرفت ہوگا۔ لہٰذا آپ کے جو مؤذن صاحب نے جلائے ہیں، میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے اسی صورت میں جلائے ہوں گے کہ تاکہ ان کی توہین نہ ہو، ان کی بے حرمتی نہ ہو، تو اس غرض سے جلانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ جن لوگوں نے طعن و تشنیع کی ہے ان کا عمل غلط تھا۔